بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو بات ہوئی قاری صاحب نے جو بات کی، میں تھوڑا اسی کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ وہ عوام کے لیے سب کے لیے وہ واضح ہو جائے کہ بات کا مفہوم کیا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ظاہر رسول بنا کر خاتم الانبیاء خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ، رول ماڈل ہمارے پیغمبر ظاہر ہے سب مسلمانوں کا عقیدہ، اس کے بغیر ظاہر اسلام ہی نہیں ہے. لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قل انما انا بشر مثلکم. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوحا الیہ، کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، ہاں مجھ میں تم میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، تم رسول نہیں ہو. یہ یعنی انما انا بشر، یہ الفاظ قرآن کریم میں بار بار وارد ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، تو وہ آپ کو بالکل ایک الگ یعنی آپ کی حیثیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. اس لحاظ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیات کا جہاں تک تعلق ہے، جس پہ بات ہوئی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت ایک پیغمبر کی بھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حیثیت ایک سپہ سالار کی بھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت ایک شوہر کی بھی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک بشر ہونے کی حیثیت سے جو بشری تقاضے ہیں، بشری تقاضوں کے کرنے کے کام ہیں، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی مخصوص طرز عمل بھی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول ہونے کا مطلب آپ شارع ہیں، شریعت بیان کرنے والے، شریعت بتانے والے، حلال حرام بتانے والے، اللہ کے احکام انسانیت تک پہنچانے والے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر وہ قول، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر وہ عمل جس کا شریعت کے ساتھ، دین کے ساتھ تعلق ہوگا، تو ظاہر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی بات اس میں حجت ہے. لیکن دنیا کے وہ سارے کام جس کا شریعت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، شریعت کے کسی حکم کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس عمل کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر کوئی طرز عمل ہے اور کوئی اس کو اس نیت سے فالو کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہ کام اس طریقے سے فرماتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت ہے. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان کاموں میں بھی نقل فرماتے تھے جو شریعت کا حصہ نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں سواری پہ جا رہے ہیں، سواری پہ جاتے جاتے آپ کہیں اترے، اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جگہ سے گزرے، ان کو ضرورت نہیں تھی اترنے کی، لیکن وہ صرف اس وجہ سے اترے کہ یار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اترے تھے، آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا تھا. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالنا، یہ رسول کی حیثیت سے پڑاؤ آپ نے نہیں ڈالا تھا، آپ نے اس حیثیت سے پڑاؤ ڈالا، یعنی رسول آپ اس وقت بھی تھے، لیکن ہاں آبویسلی وہ ایک ضرورت تھی. مفتی صاحب اس کو یہ کہہ سکتے کہ شرع کے حکم کی حیثیت سے وہاں پڑاؤ نہیں ڈالا، یا وہی نہیں آئی یہاں پر ہاں، یعنی شارع کی حیثیت سے نہیں، مطلب وہی بات، اس کی تعبیر آپ کچھ بھی کر لیں، جو مفہوم میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. اب مثال کے طور پر ایک مسلمان وہاں سے گزر رہا ہے، تو ہم وہاں سے گزرنے والے کسی مسلمان کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے اگر یہاں سے سفر کرنا ہے تو آپ یہاں پہ پڑاؤ ڈالیں، اور آپ کا یہاں پہ پڑاؤ ڈالنا یہ سنت ہے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی خاص طبعی ضرورت سے، بشری ضرورت سے، کسی بھی وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا تھا. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہمیں اس کی 20 مثالیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر غزوہ بدر کے موقع پر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کے لشکر کو کہا کہ یہاں پڑاؤ ڈالیں، ایک صحابی آئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے یہ اللہ کی وحی ہے یا آپ کی کوئی جنگی تدبیر ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ میری جنگی تدبیر ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں پڑاؤ ڈالنا مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے. تو اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر جنگی تدبیر یہ ہوگی کہ آگے چل کے پڑاؤ ڈالیں. وجہ اس کی ہے کہ آگے پانی کے کنویں، یہ پانی کے کنویں جتنے ہم اپنے پیچھے رکھیں تاکہ ان کو پانی نہ ملے، اور ہم اپنے پاس ایک پانی کا کنواں رکھیں اور باقی سارے کنویں ہم سے پیچھے ہوں، تو ہم کافروں کو زیادہ مشکل میں ڈال سکتے ہیں. تو اگر یہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی رائے کو قبول کر لیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ غزوہ احزاب کے موقع، غزوہ خندق کے موقع پر جب یہ ہوا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم یہاں خندق کھودتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہ خندق کھودنا ایک جنگی تدبیر تھی. آج اگر کوئی جہاد کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ خندق مجھے نہیں کھودنی چاہیے، یا اگر میں خندق کھودوں گا تو ہو سکتا ہے اس جنگ میں خندق کھودنے سے مجھے نقصان ہو جائے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ طرز عمل اس وقت کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی سیاسی جنگی حکمت عملی کی سمجھ بوجھ کے مطابق
جو بات آپ کی طرف سے بار بار آئی نا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ نہیں کیا جا سکتا، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رائے نہیں لی جا سکتی، اس کا اسوہ حسنہ ہے تو ظاہر ہے تو پھر بشر کی حیثیت سے نا. ہاں اس میں سمجھنے کی جو بات ہے وہ جو حدیث قاری صاحب نے پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ بھئی تم اپنے دنیا کے کاموں کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہو. مثال کے طور پر تعبیر النخل کا واقعہ ہے کہ یہ جو کھجور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نر مادہ کو ملانے والی بات تھی، جو بھی اس طرح کی چیزیں، بات اگین وہی آتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ لیا جا سکتا ہے. صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ لیتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مشورہ اس طرح سے بائنڈنگ نہیں ہے جس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ حکم بائنڈنگ ہے جو آپ نے شریعت کے حکم کے طور پہ حکم دیا. ظاہر ہے مشورہ اور حکم میں خود بلا خود بھی یہ فرق ہے. الفاظ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا کے کسی معاملے میں جیسے تعبیر النخل کی بات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنا صحابہ سے فرمایا تھا کہ شاید یہ زیادہ بہتر ہو، اگر تم یہ نہ کرو تو شاید زیادہ بہتر ہو. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم نہیں دیا تھا، صحابہ یہ سمجھے کہ یہ حضور کا شرعی حکم ہے، یعنی آپ جو یہ ہمیں حکم دے رہے ہیں یہ شریعت کا حکم بتا رہے ہیں، اور اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشورے کے طور پہ فرمایا تھا کہ اگر تم قبول کر لو تو اچھی بات ہے، جیسے حضرت بریرہ والی بات ہے، قبول نہ کرو تو تمہاری مرضی. صحابہ کرام نے اس کو شرعی حکم سمجھ کے عمل کیا، اس سے جو ان کو نقصان ہوا تو ظاہر اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی ایسی بات کی نسبت نہیں ہوتی. لیکن اتنی بات بڑی کلیئرلی ہمیں قرآن حدیث سے، سیرت کے واقعات سے، یعنی سینکڑوں واقعات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امت کے سامنے اس بات کو واضح کیا ہے. مثال کے طور پر ریاضی ہے، سائنس ہے، فزکس ہے، بایولوجی ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سبجیکٹ نہیں ہے. اب فزکس میں کیا کرنا ہے، ریاضی میں کیا کرنا ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایسی کوئی چیز آتی ہے، کوئی اس سے رہنمائی لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ آج کے دور میں سمجھتا ہے کہ یار یہ فزکس بایولوجی ایسی پڑھانی چاہیے، اس پہ ایسا کام کرنا چاہیے، تو وہ شریعت سے ٹکرانے والی بات نہیں ہے. یہ اس کا کل مفہوم ہے.